نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائی اور میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبداللہ بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے ڈیلی روٹین میں، اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کو درخواست ہے کہ یوٹیوب سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس روز ویڈیو آپ کے پاس پہنچے اور آپ نصیحت حاصل کریں۔ آج میں آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 12 تک میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگیں گے، اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا مقررہ کیا ہوا حصہ ہے، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں دور کے رشتہ دار یتیم اور مسکین تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی۔ چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترک میں 1/6 حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کے ماں کے لیے تیسرا حصہ، پھر اگر اس مرنے والے کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کے ماں کے لیے 1/6 حصہ۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہے اس کا بیٹا ہو نہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی تعداد سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حوصلے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف اور
صحیح برابر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک چیز ہے، تم جو دیتے ہو تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق ہوتی ہے جس کو ہدایت دے، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کی طلب ہو۔ تو کوشش کریں، اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی ترجمہ کے ساتھ تلاوت کریں، اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ کہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے ان کو ماں باپ کی عزت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور ابھی آج تک کی دوسری ویڈیو تک انشاءاللہ اجازت دیجیے، دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔